میرے ساتھ جو ہے اس وقت فرحان بھائی موجود ہیں اور ان سے کچھ ایسے انفارمیشن لینا بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ سے کافی اسٹڈی بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں مائنڈ میں ایک اعتراض سا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کسی سے مانگنا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ جو ہیں مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان سے مدد مانگتے ہیں، ہیلپ مانگتے ہیں، تو ان کا یہ ایسا کرنا شرک ہے اور گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک۔ اور قرآن پاک کی دلیل بھی وہ آگے سے یوں دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ایسا کرنا تو واقعی میں سے لگ رہا ہے کہ یہ اگر آیت پیش کر رہے ہیں تو شرک ہوا۔ تو اس حوالے سے کیا آپ انفارمیشن دینا چاہیں گے کہ واقعی یہ شرک ہے؟ اولا تو میں آپ کو دوسرے اعتراض کا جواب دوں گا جو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی تو نفی موجود نہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، اگرچہ حصر موجود ہے، لیکن دوسری آیت ہے، دوسرا پارہ ہے، اس میں بھی یہ فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر اور نماز سے۔ تو صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز سے مدد طلب کرنا یہ بھی شرک ہوگا، حالانکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ آگے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے مدد مانگنا آخرکار کیوں جائز ہے؟ اولا تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شرک کسے کہتے ہیں اور استمداد یعنی مدد چاہنا کسے کہتے ہیں۔ تو شرک کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا کسی کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا۔ آگے پھر استمداد ہے، استمداد یعنی مدد چاہنا، مدد طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو حقیقی معبود سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے مدد طلب کرنا، یہ استمداد کہلاتا ہے، جو کہ جائز ہے، قرآن و حدیث کی روح سے ثابت بھی ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں وسیلے کے متعلق بھی اور مدد چاہنے کے متعلق بھی فرمایا گیا ہے۔ آگے تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی ان کی طرف وسیلے کو تلاش کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کریں گے، وسیلہ ذریعہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ہی تلاش کریں گے۔ اب کن کا، کون ہے ہمارے مددگار؟ وہ خود ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، محض تمہارا مددگار ناصر اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، درحال یہ کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں۔ تو اب اس آیت مبارک میں ولیو آیا ہے، لفظ ولی کا معنی ناصر، مددگار، یہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک مخالفین جو ہیں یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یعنی تم اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ حالانکہ علامہ احمد بن محمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس سے مراد پکارنا نہیں ہے بلکہ تدعو یعنی عبادت کرنا مراد ہے، اور جو اس سے یہاں پر تدعو سے پکارنا مراد لیتے ہیں وہ ان کا جہل مرکب ہے، یعنی وہ ان کی جہالت ہے۔ باقی یہاں پر تدعو سے مراد عبادت کرنا ہے، نہ کہ پکارنا ہے۔ آگے چلیں پھر اگر ہم اور قرآن پاک کی جو دوسری آیت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اور اس کے اور مومنین اور مددگار ہیں، اور اس کے بعد جو ملائکہ ہیں وہ بھی مددگار ہیں۔ اسی طرح ہم نے قرآن پاک کی روح سے بھی دیکھا کہ قرآن پاک میں بھی یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، ان کے پیاروں سے مدد طلب کرنا جائز بالکل۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ زندہ ہیں
ان سے تو مدد طلب کی جا سکتی ہے، صحیح، لیکن جو وفات پا گئے ہیں ان سے مدد چاہنا تو یہ تو غلط ہے۔ تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے، جو کہ مخالفین بھی جس کو مانتے ہیں، امام غزالی صوفیہ کے امام ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں یستمند فی حیاتہ یستمند فی مماتہ بعد مماتہ، یعنی جن لوگوں سے ان کی زندگی میں مدد طلب کی جاتی تھی، ان کے وفات کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے گی۔ اسی طرح ہم اگر قرآن کی روح سے ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، اب حدیث کی روح سے دیکھیں تو وہ اس احادیث میں بھی کئی جگہوں میں یہ فرمایا گیا ہے مدد طلب کرنے کے حوالے سے۔